أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر مکہ کے قریش کو اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے دنیا کے تمام سرکش اور باغی انسانوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی گئی، اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کرو گے تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انہیں نجات دے دی عذاب سے۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، ایک بوڑھا کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جو آپ کی بیوی تھی، جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب ہے قوم کا ساتھ دینا اور اہل ایمان کا ساتھ نہ دینا اللہ کے عذاب کو اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی انسانوں کو تباہ کر دیا جو لوط علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم شب و روز جو ہے ان کے مکانوں پر، ان کی جگہوں پر، ان کے مساکن پر گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنے سامنے ہلاک شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کے انکار کرنے والے تھے، اور تم انہیں دیکھ کر پھر بھی انکار پر ڈٹے ہوئے ہو۔ کیا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔